سلمان صاحب یہ ذرا گتھی سلجھائی ہے نا، یہ تنخواہیں انہوں نے خود بڑھائی ہیں یا اس میں وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا ہے؟ سب کچھ تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا ہے کہ یہ فینانس کمیٹی سے یہ ریکمینڈ کروائی گئی ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اور وہی طبقہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہو سکے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے اسی لیے سٹارٹ میں کہا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو زمینی حقائق کا قطعاً کوئی ادراک نہیں۔ ان سے جب کل سوال کیا گیا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بجٹ کے اندر کم از کم جو عام آدمی کے لیے تنخواہ کے وہ 37,000 ہوتی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ 37,000 ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ ریلیف کا عمل، یہ چادر سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ سرکاری ملازمین کے لیے تو پہلے 6%، پھر 10%، پینشنرز کے لیے 7%، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کے لیے 600%، وزراء کے لیے 400%، اراکین اسمبلی کے لیے 300%۔ بات وہی ہے کہ ان پہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کے نوٹس کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں میں نے کہا یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کم ہوگا۔ رانا صاحب نے لیا، خواجہ سعد رفیق نے لیا، خواجہ آصف نے لیا۔ کیوں لیا؟ کہ میں نے جب خواجہ سعد رفیق نے سب سے پہلے بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کی اس نے، اور وہ آج بھی مطلب درست بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے رد عمل پہ مجھے حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن مجھے یہ سمجھ لگ گئی تھی کہ اب وہ نوٹس ضرور ہوگا، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب کی اس پارٹی کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کیا یہ واپس کرا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال لگتا۔ البتہ وہ ہمیشہ کفایت شعری کی بات کرتے ہیں، اور کفایت شعری کی انہوں نے باقاعدہ ایک مہم تیار کروائی تھی ہمارے ناصر کھوسا صحاب، وہ کاغذوں کی حد تک ہی رہی، وہ سارا کچھ کاغذات میں رہی، بلکہ اس میں ایسے طبقات کے لوگ تھے جو 15 لاکھ روپے پینشن لے رہے تھے، اور وہ بجائے ان کی انہوں نے اس میں ریکمینڈ کیا کہ ان کی پینشن تو 5 لاکھ روپے کر دے۔ تو میرا خیال پرائم منسٹر صاحب کی